بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی اور آدھی زندگی پریشانیوں اور تنگ دستی میں۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھ میرے شریک حیات موجود ہے، بہتر ہے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ رات خواب میں میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیری آدھی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں، اب تیری مرضی، جس کو پہلے انتخاب کر لے۔ اس کی بیوی نے کہا پہلے خوشی کو انتخاب کر لو۔ اس نے اپنے شریک حیات کی بات پر عمل کیا اور خوشی کو انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ اس سے کہتی کہ تمہارا فلاں ہمسایہ ضرورت مند و محتاج ہے، اس کے ساتھ احسان کرو، یا اس سے کہتی تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح جب بھی اسے کوئی نعمت ملتی وہ ہمیشہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فراوانی میں گزری اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا یعنی خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، بے شک خدا اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی احسان، شکر نعمت، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں اور عزیز و اقارب کے مدد کرنا اس بات کا سبب بنا کہ ان کی باقی آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی میں گزری۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام نعمتوں پہ ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔